نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اهدی من الذین آمنوا سبیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ الم ترى، کیا آپ نے نہ دیکھا، الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، انہیں جن کو کتاب الہی میں سے حصہ دیا گیا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہ وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ یہ کافر زیادہ ہدایت پر ہیں ان مومنوں کے مقابلے میں جو شریعت محمدی پر چل رہے ہیں، یعنی غلامان مصطفیٰ سے زیادہ ہدایت پر کافر ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کو کتاب میں سے حصہ دیا گیا، یہود و نصارہ۔ گزشتہ آیت میں یہود و نصارہ کی باتوں کا ذکر ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح پاک و صاف کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے قریب ہیں، ہم گناہ کرتے بھی ہیں تو معاف ہو جاتے ہیں، ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے اور ہمارے علاوہ سارے جہنمی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اس بات کی نفی کی، اور اب ان کے اس سٹیٹس کو، اس حیثیت کو کہ اللہ نے انہیں کتاب دی تھی، انہوں نے کتاب چھوڑی اور جبت اور طاغوت کی طرف چلے گئے۔ کتاب اللہ نے دی اور کتاب فراموشی اس حد تک ان کی بڑھ گئی کہ کتاب کو انہوں نے بند کر کے رکھ دیا، کتاب سے تعلق توڑ دیا۔ اس قوم نے اپنا ناطہ کتاب سے توڑ دیا اور جبت اور طاغوت پر ایمان لے آئے۔ یؤمنون بالجبت والطاغوت، پہلے یہ سمجھیں کہ جبت اور طاغوت کیا ہے۔ جبت اور طاغوت دراصل دو بتوں کے نام ہیں، مختلف قبیلوں کے یہ بت تھے، معبود تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، وہ پرستش کرتے تھے۔ اور یہ جبت اور طاغوت انہوں نے اپنے کسی نہ کسی بزرگ کے نام سے لے کر ان کے نام رکھے، بتوں کے، مٹی کے بنائے ہوئے بت تھے۔ چونکہ کفار مکہ جبت اور طاغوت کی پرستش کرتے، عبادت کرتے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ ایمان لائے ہیں جبت اور طاغوت پر۔ حالانکہ یہودی اور عیسائی، یہودی اور عیسائی یہ دونوں کسی بت کی پوجا نہیں کرتے تھے، انہوں نے کوئی بت نہیں بنایا ہوا تھا۔ یہ جبت اور طاغوت
دراصل کفار مکہ کے بت تھے، لیکن یہاں پر اللہ رب العزت جو فرما رہا ہے کہ جبت اور طاغوت پر یہ ایمان لائے ہیں، اس سے مراد بت نہیں ہے، بلکہ جبت اور طاغوت سے مراد ان کے سردار ہیں، یہود و نصارہ کے جو سردار تھے، پیشوا تھے اپنے، وہ مراد ہے۔ اللہ رب العزت نے بتوں کے نام ان کے سرداروں کے لیے ذکر کیے، کیونکہ جس طرح کفار بت پرست بتوں کے آگے جھکتے تھے، بتوں کی تعظیم بجا لاتے تھے، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، ان کی پرستش کرتے تھے، اسی طرح یہود و نصارہ نے ہر بات میں اپنے سرداروں کی بات کو ترجیح دینا شروع کر دی، ان کی ماننا شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ کی جو کتاب تھی تورات اور انجیل ان کو چھوڑ دیا۔ تورات اور انجیل درمیان میں سے نکل گئی، اب براہ راست جو ان کا بڑا سردار، جو ان کا عالم راہب، جو ان کا صوفی، جو پیشوا ہوتا، جو وہ کہہ دیتا، یہ نہ پوچھتے تھے کہ یہ کتاب میں لکھا ہے یا نہیں، کیا یہ تورات کا حکم ہے یا نہیں، کیا یہ انجیل کا حکم ہے یا نہیں، بلکہ بس اب بات یہ بن گئی، کتاب نکل گئی اور شخصیات آ گئی سامنے، شخصیت پرستی شروع ہو گئی۔ اب جو شخصیات تھیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے کہا کہ یہ جبت اور طاغوت بنے بیٹھے ہیں، کہ انہوں نے کتاب چھوڑ دی۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو جبت اور طاغوت کے پیروکار ہو گئے، انہوں نے کتاب کو ماننا چھوڑ دیا۔ کتاب جب ان کے درمیان میں سے نکلی، کتاب تورات نکل گئی، ان کی زندگی سے انجیل نکل گئی، تو اب پیچھے کیا رہ گیا؟ کچھ بھی نہ رہا۔ وہ احکام الہی کے پابند نہ رہے، بس جو ان کا راہب انہیں کہہ دیتا وہی وہ کرتے، اور کتاب انہوں نے نکالی۔ اس کے بعد یہود و نصارہ کا کیا حشر ہوا کہ انہوں نے اپنے پیشوا کی بات کو ہی حرف آخر سمجھ لیا۔ اب وہ مذاہب جو تھے کتاب چھوڑنے کی وجہ سے اس درجے پہ آ گئے کہ آج یہود و نصارہ صرف ایک دن تک محدود ہو گئے، یہودیت اور عیسائیت ایک دن اکٹھے ہوتے ہیں، اور اس دن بھی ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے راہب سے دعا کروا لیں، دم کروا لیں، اور اب ان کے یہاں باقاعدہ شفائیہ عبادات شروع ہو گئی کہ بس جو مریض ہے وہ جائے گا چرچ میں، باقی اپنی اپنی وہ سنڈے منا رہے ہیں، کلبوں میں جا رہے ہیں، اور یہاں تک پہنچ گئے کل انہوں نے کتاب چھوڑی تھی، آج وہ اپنے چرچ بیچ رہے ہیں، کیونکہ چرچ کی ضرورت ہی نہ رہی، گھر کے اندر حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو گئی، احکام الہی نکل گئے، منمانیاں شروع ہو گئی، تو پھر اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ وہ اپنا چرچ بھی بیچ دیتے ہیں، اور مسلمان وہ چرچ خرید کر وہاں مسجدیں بنانا شروع ہو گئے۔ یہود و نصارہ کے زوال کی بنیادی وجہ کہ انہوں نے کتاب چھوڑ دی اور شخصیتوں کو پکڑ لیا، اپنے بزرگوں کو پکڑ لیا۔ آج ہم نے بھی انہی کا نقش قدم پکڑ لیا کہ ہمارا مولوی، ہمارا اپنا قائد، ہمارا پیر، ہمارا آستانہ جو کہے گا بس وہی دین، نہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے، نہ حدیث پڑھنی ہے، نہ فقہ سمجھنی ہے، بس اسی طرح ہم چلتے جا رہے ہیں۔ آگے اولاد حلال حرام سے
اس نے ہاتھ اٹھا لیا، حرام کماتے کماتے یہاں تک پہنچ گئے کہ اب حرام حرام ہی نہیں لگتا، اب سود ہی نہیں سمجھ آتا، اب نشہ ہی نہیں محسوس ہوتا، اب شراب پیتے ہوئے کوئی ڈر نہیں لگتا، جوا کھیلتے ہوئے فخر محسوس کرتے، اپنی کارگزاریاں سنا رہے ہیں۔ تو یہ کتاب الہی کے جب احکام نکل جاتے ہیں تو بندہ اس سٹیج پہ آ جاتا ہے کہ وہ پھر گمراہی کی ایسی دلدل میں آتا ہے، ایسی دلدل میں آتا ہے کہ پھر وہ سارے احکام الہی کو چھوڑ کر صرف ایک نقطے پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت پیرائے میں ہمیں سمجھایا کہ جبت و طاغوت پر ایمان مت لاؤ، کتاب کو دیکھو، اور جو چیزیں گزشتہ قوموں کی گمراہی کا سبب بنی، کتاب چھوڑنے کا سبب بنی، اللہ رب العزت نے وہ انعام اور اوصاف قرآن کریم کو عطا کر دی۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم نے قرآن نازل کیا، یہ شفا ہے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن شفا ہے، شفا قرآن میں ہے، قرآن شفا دیتا ہے۔ لیکن ہم شفا ڈھونڈنے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ بیمار ہو گئے، ڈاکٹر کا رخ کیا، حکیموں کا رخ کیا، جب ڈاکٹروں سے حکیموں سے بے بس ہو گئے، لاچار ہو گئے، کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا، پھر اللہ یاد آتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم نے قرآن میں شفا نازل کی ہے، ہم نے قرآن تمہاری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، اور تم جبت اور طاغوت کی طرف جا رہے ہو۔ تو نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اے حبیب آپ دیکھیے کہ کس طرح یہود و نصارہ جبت اور طاغوت پر ایمان لا رہے ہیں۔ جبت اور طاغوت کے مختلف معنی ہیں، ساحر جادوگر کو بھی جبت کہا جاتا ہے، کاہن کو بھی جبت کہا جاتا ہے، شیطان کو طاغوت کہا جاتا ہے، بتوں کو طاغوت کہا جاتا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کر دے وہ کیا ہے؟ جبت اور طاغوت ہے، وہ جبت اور طاغوت ہے۔ اور جو اللہ کے قریب لے جائے، اللہ کے احکام پر چلا دے اور اللہ کے قریب کر دے، وہ ہمارے لیے وسیلہ نجات ہے، وہ ہمارے لیے ذریعہ شفا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے اہل کتاب کے گمراہ ہونے کو بیان کیا اور واضح یہ کہہ دیا کہ یہ شیطان پر ایمان لا چکے، یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ شیطان پر ایمان لا چکے ہیں، یہ شیطان کے پیروکار ہیں، اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پکڑ لیا، جادوگروں کو پکڑ لیا، کاہنوں کو پکڑ لیا، اور تقدیر پر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تقدیر پر ایمان کیا ہے؟ کہ جو کرتا ہے اللہ کا کرتا ہے، ہمارے حق میں بہتر ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے، اگر کوئی دکھ اور مصیبت آئی ہے تو وہ بھی تقدیر ہے، اللہ کی طرف سے۔ اور ہم پر آج اگر کوئی تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے تو ہم کہتے ہیں شاید کسی نے کوئی بندش کر دی ہے، شاید کسی نے جادو کر دیا ہے، ہم حساب کتاب کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں، اور ان چیزوں میں ہم اس قدر گمراہ ہو گئے عملیات کی دنیا میں جا کے کہ ہمیں حقیقی طور پر جو اسلام تھا وہ نظر ہی نہیں آ رہا کہ ہم نے جانا کس طرف تھا۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ جو لقمہ میرے پیٹ میں گیا ہے وہ حلال کا ہے یا حلال کا نہیں ہے،
ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ اس کی نحوست ہے یا اس کی نحوست نہیں ہے، بلکہ ہم کہیں گے بس آج مجھے کسی نے نظر لگا دیا، آج سر چکرا رہا ہے، آج یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ مختلف قسم کی ہم گمراہی میں، بدعقیدگی میں اور دقیانوسی خیالات میں پھنس گئے، اور ہم دین سے دور ہو گئے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ نے ایک لقمہ تناول کیا تھا اور پوچھا کہ یہ کہاں سے لائے؟ انہوں نے کہا کہ دور جاہلیت میں نے ایک بندے کا کام کیا تھا، میں کہانت کرتا تھا، اور اس نے بدلے میں مجھے آج آ کے کچھ رقم دی ہے، تو اس سے ایک کھانا میں نے تیار کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے الٹی کر دی اور انگلی اپنے منہ میں ڈال کے وہ سارا نوالا باہر نکالا۔ یہ آپ کا تقویٰ تھا اور یہ آپ کا احتیاط کا معاملہ تھا کہ اس میں شبہ تھا اس کے جائز ہونے میں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً طے کر دی اور اس حرام کو تناول نہیں کیا۔ صحابہ کرام نے جب کسریٰ کے دربار فتح کیے تو بادشاہ کے محل میں داخل ہوئے، کچن تھا اس میں گئے تو ہانڈیاں دیکھیں اور ان میں سالن تیار تھے، مختلف قسم کے، ہلدی ڈالی ہوئی تھی۔ تو صحابہ نے سمجھا شاید یہ چہرے پر داڑھی پر لگانے والا خضاب ہے، مہندی گھلی ہوئی ہے۔ انہوں نے چہروں پر ملنا شروع کر دی، بعد میں بتایا گیا یہ تو کھانا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سادگی کی انتہا تھی کہ وہ پھر جب پتہ چلا یہ کھانا ہے، بھوک ہونے کے باوجود انہوں نے وہ کھانا ضائع کر دیا کہ شاید کہیں یہ لقمہ حرام نہ ہو، حالانکہ وہ مال غنیمت میں سے تھا۔ تو حلال اور حرام کی تمیز بنیادی طور پر یہود و نصارہ سے اٹھ گئی، اور ان کے جو سردار تھے ان کے وظیفے لگ گئے، ان کے جو تاجر تھے، انویسٹر تھے، وہ جو انہیں کہتے اس کے مطابق وہ آگے فتویٰ جاری کرتے۔ تو نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو یہودیوں نے بظاہر تو پہلی فرصت میں نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا یہ وہی نبی ہیں جن کی ہمیں بشارت دی گئی، لیکن بعد میں جب کعب بن اشرف نے آنکھیں دکھائیں اور وظیفہ بند کر دیا کہ اگر یہ یہودی مسلمانوں کی طرف مائل ہو گئے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرداری مل جائے گی اور میری بات ماننا چھوڑ دیں گے، میری جو شان و شوکت ہے، جاہ و جلال ہے، اس میں کمی آئے گی۔ تو اس نے یہودی جو علماء تھے ان کا وظیفہ روک دیا کہ میں نے اور بھی بہت ساری جگہ پہ خرچ کرنا ہے۔ تو اب جب یہودیوں نے دیکھا کہ ہمارا جو فنڈ آتا تھا جس پر ہمارا گزر اوقات ہو رہا تھا وہ بند ہو رہا ہے، تو انہوں نے میٹنگ کی اور آ کے اپنا بیانیہ بدل دیا کہ جس نبی کے بارے میں ہمیں کہا جا رہا تھا کہ وہ آئیں گے، ہم نے اب تحقیق کی ہے یہ وہ نبی ہے ہی نہیں ہے، یہ وہ نبی نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پر یہودی کس بات سے پھرے، کس وجہ سے پھرے، ان کے گمراہ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ مالی مفادات، اپنے تجارتی مفادات کی غرض سے، اپنے فنڈز اور چندے بند ہونے کی وجہ سے ان کو یہ ضرب لگی اور انہوں نے نبی کا کلمہ پڑھنے کی بجائے، نبی کے بارے میں لوگوں کو بتانے کی بجائے یہ بتانا شروع کر دیا کہ یہ وہ نبی نہیں ہے، ہمیں غلط فہمی ہو گئی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کس طرح یہ یؤمنون بالجبت والطاغوت، اپنے سرداروں کی بات مان رہے ہیں اور کتاب اللہ کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اس آیت کے تحت
امام طبری فرماتے ہیں جبت سے مراد حوی بن اخطب اور طاغوت سے مراد کعب بن اشرف ہے۔ کعب بن اشرف اور یہ حوی بن اخطب یہ دونوں یہود و نصارہ کے سردار تھے۔ تو ان کا جب عمل دیکھا گیا کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود اپنا بیان بدل لیا ہے، اور کفار مکہ کے پاس جب یہ پہنچے تو کفار مکہ نے ان سے پوچھا، حوی بن اخطب سے اور کعب بن اشرف سے، تم دونوں یہ بتاؤ کہ ہم ادھر کعبے کے متولی ہیں، کعبے کی سجادہ نشینی ہمارے پاس ہے، یہاں کا لنگر بھی ہم چلاتے ہیں، زمزم بھی ہم پلاتے ہیں، حاجیوں کی خدمت بھی ہم کرتے ہیں، کیا ہم زیادہ عظمت والے ہیں، ہم زیادہ ہدایت پر ہیں، ہم ٹھیک ہیں، یا وہ جو مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے ہیں اور جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور ابو بکر عمر نے ان کا کلمہ پڑھ لیا، کیا وہ ٹھیک ہے یا ہم ٹھیک ہیں؟ تم ہمیں بتاؤ۔ تو وہ حوی بن اخطب اور کعب بن اشرف کہنے لگے کہ سبحان اللہ، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ دیکھو یہاں پر تم کعبے کے متولی ہو، کعبے کے دروازے کی چابیاں تمہارے پاس، کعبے کا لنگر تمہارے پاس، جو نذرانے آتے ہیں وہ تم جمع کرتے ہو، جو زمزم پلانے کی خدمت ہے وہ تمہارے ہاتھوں میں ہے، ان کے پاس کیا ہے؟ اللہ کا انعام اور اللہ کی نعمتیں تو تم پر ہیں، تم زیادہ ہدایت پر ہو۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ ان کے صحابہ حسد کرتے تھے، چونکہ کعب بن اشرف اور حوی بن اخطب، حسد پیدا ہو گیا، کہنے لگے ان کے مقابلے میں تم زیادہ ہدایت پر ہو، تم زیادہ بہتر ہو۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے جواب میں فرمایا وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور یہ لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں کہ تم زیادہ حق پر ہو، اور وہ جو ہے ان کے پاس کوئی دینی منصب نہیں ہے، کوئی خاص عہدہ نہیں ہے، غریب سے لوگ ہیں، فاقہ کش لوگ ہیں، مہاجر ہیں، ان کے پاس کیا ہے؟ تم زیادہ حق پر ہو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسا کہنے والے کون ہیں؟